السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 156، آیت 48 تا 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گڑھا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ وہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک، یہ کہ شرک کیا جائے، بہ، اس کے ساتھ، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون، جو علاوہ ہے، ذالک، اس کے، لمن، جس کے لیے، یشاء، وہ چاہے گا، ومن، اور جو کوئی، یشرک، شریک ٹھہرائے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقط، تو تحقیق، افطرا، اس نے گڑھا، اسمن، گناہ، عظیما، بہت بڑا۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو یزکون، پاک کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی، یزکی، پاک کرتا ہے، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے برابر۔ انظر، آپ دیکھیے، کیفا، کیسے، یفترون، وہ گھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ، وکفا بھی، اور کافی ہے یہ، یعنی افطرا باندھنا، اسمن، گناہ، مبینہ، ظاہر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کی معافی نہ ہونے کے تعلق سے بیان فرمایا،
یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ سنانے کے بعد اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے تمام گناہوں میں جس کی معافی کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ قابل معافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، جسے چاہے گا سزا دے کر چھوڑ دے گا۔ تمام گناہوں میں سے شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں مر گیا، شرک کرتے ہوئے دنیا سے اس کا خاتمہ ہوا، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کے اندر، بہت سی آیات کے اندر یہ بیان فرمایا کہ شرک کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ مشرک اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو شرک کی معافی کوئی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے، اللہ کی اولاد کہنے والے، جبکہ اللہ رب العالمین لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے نہ خود اللہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ فرمایا وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اور انہی کی طرح بعض کلمہ گو مشرک جو شرک کرتے ہیں، مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کے نام کی مالائیں وظیفے کرتے ہیں، مالائیں جپتے ہیں، بہاول حق بیڑا دھک، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ تو یہ تمام شرکیہ اعمال و اقوال و کرتوت، تو کلمہ پڑھنے والے بعض وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مشکل کشا حاجت روا ماننے والے، اور قبروں کو پوجا کرنے والے، قبروں اور آستانوں پر جانور ذبح کرنے والے، اور مردوں اور مرے ہوں کی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے، وہ بھی اس وعید کے مصداق ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ کوئی بھی شرک کرے گا، وہ کلمہ گو مشرک ہو کہ وہ اہل کتاب مشرک ہو یا اینی ون، اللہ کے ہاں مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ فتیلہ یہ اس پتلے دھاگے کو کہا جاتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ میں نظر آتا ہے، مطلب کہ ذرہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا تو عیسائی ہوگا، اس کے علاوہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور کبھی کہتے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو اللہ کے بڑے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہیں۔ تو یہ خود کو پاک باز قرار دینے والے
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے لائق نہیں کہ وہ خود کو پاک قرار دے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف کرنا، یہ سراسر ہلاکت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، اللہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ ہم زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ ذبح، ابن ماجہ 3743، اسی طرح مسلم 3002۔ فرمایا باہمی مدح گوئی سے بچو کیونکہ یہ ذبح ہے۔ ایک دوسرے کی منہ پر تعریف یہ ہلاکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک دوسرے بندے کی تعریف کرتے ہوئے یعنی منہ پر تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ اور پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لامحالہ تعریف کرنی پڑے تو اس طرح کہا کرے کہ میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہ کرے، پاک قرار نہ دے۔ بخاری کتاب الادب 6061۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی ان کے یہ جھوٹے دعوے اور اللہ پر افطرا ان کے سخت گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شرک کی معافی کوئی نہیں ہے، اور اگر شرک نہ ہوا تو پھر جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بغیر سزا کے معاف کر دے یا پھر وہ سزا دے کر معاف کرے۔ ایک روایت جسے امام احمد لائے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، ان اللہ عز وجل یقول یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی فإنی غافر لک علی ما کان فیک یا عبدی ان لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ما لم تشرک بی لقیتک بقرابها مغفرہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے جو بھی گناہ ہوں۔ اے میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس میں شرک نہ ہوا تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان مطابق ہوں۔ بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان کرے اور اس حدیث مطابق شرک نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ باقی گناہوں کی کوئی چھوٹ ہے، سود خوروں کے لیے جہنم ہے، زناکاروں کے لیے جہنم ہے، چور ڈاکوؤں کے لیے جہنم ہے، اور بعض کبیرہ گناہوں کی دنیا میں بھی بڑی بڑی سخت سزائیں ہیں۔ زنا کے لیے کنوارے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ کو پتھر مار مار کر رجم کیا جائے گا۔ لیکن ان تمام گناہوں کے ہونے کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ بندہ جنت بھی جائے گا، اور پیارے نبی ابو داؤد میں فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے
کہ جس کی معافی کوئی نہیں ملنی۔ بخاری مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس رب نے تمہیں پیدا فرمایا۔ بخاری حدیث نمبر 7520۔ اور اسی طرح دیگر احادیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔